لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، یہ نہیں اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، بلکہ فرمایا اے صاحبان ایمان. یعنی اتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، مخاطب کیا، تاکہ وہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے کہ وہ میرا کریم رب مجھے مومن کہہ رہا ہے. دیکھیں نا کہ آپ اگر کسی سے کام لینا چاہیں اور کام ہو بھی اس کے فائدے کا، تو آپ کس طرح پیار سے بلائیں گے اس کو، اے میرے پیارے. یا بیٹے سے کام اگر آپ چاہتے ہیں لینا تو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے ادھر آؤ، یہ کام کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا عجیب انداز میں خطاب فرمایا، اے صاحبان ایمان کوتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر. اور یاد رکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے مومنو، اے صاحبان ایمان، پریشان نہ ہونا. یہ ایسے ہی رمضان تم پر، ماہ رمضان کا یہ روزے سیام فرض کر دیا گیا ہے، کما کوتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے پہلے والوں کے لیے فرض کیے تھے. کیوں کیے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ مجیدہ میں جب خطاب کیا تو صاحبان ایمان سے کیا. اور یاد رکھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے ہیں کون، جو صاحبان ایمان ہیں وہ کون ہیں، اور وہ کون سے صاحبان ایمان ہیں جس کو اللہ متقی بنانا چاہتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ اہل ایمان، یہ مومن بندہ متقی بن جائے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرا حبیب، اے میرا حبیب، فلا وربک، اے میرا حبیب مجھے تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تجھے حاکم نہ بنائے. اور جب تجھے حاکم بنا لے تو پھر مومن. اللہ فرماتا ہے نہیں، حاکم بنانے کے بعد اگر وہ زبان سے کہتا ہے کہ میرا حاکم رسول اللہ آپ ہیں، تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں، وہ تجھے حاکم نہ بنائے. اور جب تجھے حاکم بنا لیں تو پھر مومن. اللہ فرماتا ہے نہیں، مما قضیتا، اور جب میرا حبیب تو فیصلہ کر دے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تو تیرے فیصلے کے خلاف ان کے ماتھے پر بل بھی نہ پڑے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیرے فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ مومن ہے جو میرے نبی کو حاکم بنائے. اور میرا نبی جو بھی فیصلہ کر دے، جو بھی فیصلہ کر دے تمہارے جھگڑوں میں، تمہارے معاملات میں، چاہے دنیا کے معاملات ہیں چاہے دین کے معاملات ہیں، تو پھر اس کو ایسے تسلیم کرو وَيُسَلِّمُوا تسلیما، جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے.
جب تم یہ کر لو گے پھر تم مومن ہو جاؤ گے۔ اب اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے، کن سے؟ جو رسول کو حاکم مانتے ہیں، اور حاکم بھی ایسا کہ اس کے حکم کو ایسے تسلیم کرتے ہیں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ ان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اب تم ایمان کی منزل پر آ چکے ہو میرے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بعد۔ اب میں اللہ چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ، اسی لیے تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ روزہ میں نے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا، یہ تم اپنے اوپر فقط گرا نہ سمجھنا، اس کو اپنے اوپر تم صرف نعوذ باللہ مصیبت نہ سمجھنا، یہ پہلے والوں پر بھی فرض تھا۔ اور یہاں پر میں ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اچھا موقع ہے کہ میں عرض کرتا چلوں کہ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پہلے والوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر روزہ واجب تھا، اور امتوں پر، جتنی امتیں تھیں ان پر روزہ سنت تھا، یہ بھی روایت ہے۔ ان کے لیے کیا تھا؟ سنت تھا، اور انبیاء پر واجب تھا۔ تو اللہ نے امت مصطفیٰ پر یہ واجب کر کے یہ شرف بخشا کہ امت مصطفیٰ کو بھی وہ ثواب ملے جو انبیاء کو ملتا رہا ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، اسی لیے یہ ماہ مبارک ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایک دو چیزیں عرض کر کے پھر میں اپنی منزل کی طرف واپس آتا ہوں کہ ایک روایت ہے کہ انفاق کا بڑا حکم دیا گیا ہے، بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں انفاق کرو، یتیم و مساکین کا خیال کرو۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، میرے مولا، میرا والد جب موت کے قریب تھا، آخری لمحہ تھا، تو اس نے مجھے کچھ باتیں کہی مجھ سے، لیکن وہ باتیں میں سمجھ نہیں سکا۔ مولا اگر آپ مجھے وہ باتیں بتا دیں تو میرے لیے بہترین زادرہ ہوگا۔ وہ مل کر درود پڑھنے بلند آواز سے۔ تو امام فرماتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، عرض کرتا ہے، مولا جب میرا باپ فوت ہو رہا تھا نا، تو میرے باپ نے کہا کہ کاش میرا گھر مسجد سے دور ہوتا۔ اللہ اکبر، میرا گھر مسجد سے دور ہوتا۔ دوسری بات اس نے یہ کہی، کاش میں پوری روٹی دیتا، آدھی نہ دیتا۔ اور تیسری بات جو اس نے کہی، کاش میں وہ پرانی چادر نہ دیتا، میں نئی چادر دیتا۔ مولا یہ کیا بات ہے، یہ کیا راز ہے؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ جب تیرے باپ کی موت قریب تھی تو اللہ جو اس نے انفاق کیا تھا، جس نے فقراء و مساکین کو جو کچھ دیا، تو اللہ نے اس کو اس کا اجر دکھایا۔ اس ٹائم وہ جو چل کے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا تو ہر قدم قدم پر جو اس کو اجر ملتا تھا، تو اللہ نے بتایا، یعنی اللہ نے اس کو دکھائی وہ غیب کے پردے ہٹا کر کہ جب تو مسجد کی طرف چل کے جا رہا تھا تو ہر قدم پر تیرا جنت میں کس قدر درجہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کاش میرا گھر دور ہوتا تاکہ میرے قدم اور بڑھتے اور جنت میں مجھے اور درجے بلند ہو جاتے میرے۔ دوسری بات جو اس نے کہا کہ کاش
میں آدھی روٹی نہ دیتا، مکمل روٹی دیتا، تو اللہ نے اس کو مکمل روٹی کا درجہ دکھایا کہ اے بندہ، اگر اس فقیر کو، اس مسکین کو تو پوری روٹی دے دیتا آدھی کے بجائے، تو تیرا گھر اس ٹاؤن میں ہوتا۔ یعنی جنت کے درجات ہیں، اب اس درجے میں تمہارا گھر ہے، لیکن اگر وہ روٹی پوری تو فقیر کو دے دیتا تو تیرا گھر اب اس درجے میں ہوتا، یعنی جنت کے اس درجے میں ہوتا۔ اور تیسری بات، جب اس نے کہا کہ کاش میں پرانی چادر نہ دیتا، تو اللہ نے اس کو دکھایا کہ جو تو نے وہ چادر ایک فقیر کو بخشی، عطا کی، اس چادر کی منزل یہ ہے، اس پرانی چادر کی منزل یہ ہے، اگر تو نئی چادر اس کو دیتا تو جنت میں تیرا یہ مقام ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اندازہ کریں